جی مولانا ذوالقرنین صاحب. دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں تعزیہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، جی میں بھی اس کے خلاف نہیں ہوں جی ٹھیک، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تعزیے کے اندر لوگ گھوڑا بناتے ہیں، اس میں امامہ شریف باندھتے ہیں جی باقاعدے جیسے غیر قوم مورتی وغیرہ بناتی ہے اس طریقے سے بناتے ہیں. کیا یہ تعزیہ داری جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری غلطیاں جتنی بھی ہیں سب علماء کرام کی ہیں. اگر علماء کرام کی غلطی اگر علماء کرام خود مطلب یہ ہے کہ جلوس نکالتے اور عوام کو بتاتے کہ خلاف شرع حرکات حرام ہیں تو عوام کبھی ایسا کام نہیں کرتی. اب علماء تو یہ کام کرتے نہیں، عوام کو کرنے نہیں دیتے. تو بھائی عوام تو عوام ہے، اس میں کچھ جوہلا بھی ہوتے ہیں، کچھ جانکار بھی ہوتے ہیں. جلوس بھی ہمارے یہاں نکلتا ہے، جلوس تو بھی ہمارے علماء یہاں کو نکلتا چاہیے، ہے. علماء کرام کو چاہیے جو تعزیہ داری میں خلاف شرع حرکات ہیں ان کو روکا جائے، نہ کہ ان کی آڑ میں تعزیہ داری کو روکا جائے. اور اس میں نہیں تو یہ کہتے ہیں لوگ کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا تعزیہ داری مکمل ہی نہیں ہوگی. مٹی کوڑ کے لاتے ہیں تو بتائیں. یہ علماء کو چاہیے نا کہ اس طرح کی باتوں سے لوگوں کو روکیں، بتائیں کہ جی بات سنیے، جیسے مٹی وغیرہ کوڑ کے لاتے ہیں، اس میں پتہ نہیں دودھ پان پتہ نہیں کیا کیا مکس کر کے لاتے ہیں، چوک پہ رکھتے ہیں، پھر اس کو تعزیے کے اندر بھی رکھتے ہیں. اور باقاعدہ ابھی میں نے ذکر کیا گھوڑا بناتے ہیں، اس پہ امامہ شریف باندھتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین اس میں امام حسین ہے. نہیں دیکھیے مجسمہ بنا کے یا مورتی وغیرہ بنا کے یا گھوڑا کا مجسمہ بنا کے یہ سب خلاف شریعت کام ہے. تو یہی تو لوگ باز نہیں آتے ان تو چیزوں سے. بعض تب آئیں گے جب علماء کرام تعزیہ داری کریں گے، آگے بڑھیں گے، عوام کو بتائیں گے. تو اس میں غلطی عوام کی تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ غلطی علماء کی ہے، کیونکہ علماء اس میں شرکت نہیں کرتے، عوام کو بتاتے نہیں کہ تعزیہ داری کس طریقے سے ہوتی ہے. سمجھے مولانا ذوالقرنین صاحب؟ جی تو علماء کو چاہیے کہ آگے آئیں اور تعزیہ داری خود کریں، تعزیہ خود بنوائیں اپنی موجودگی میں، خود جلوس نکالیں تعزیہ کا. جس طرح سے جلوس محمدی نکالتے ہیں نا علماء کرام، اسی طرح سے اگر جلوس حسینی نکالیں تو یہ خرافات ساری بند ہو جائیں گی تعزیہ داری میں. تعزیہ داری کی خرافات بند ہو جائے گی، لیکن اب 10 محرم کے دن یا 9 محرم 8 محرم 7 محرم 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک ذکر امام حسین کی محفل سجانا بہتر ہے یا خالی تعزیہ داری ہی کرنا بہتر ہے؟ 10 محرم کو جلوس حسینی تعزیہ لے کے نکالنا ہی ضروری ہے. باقی پہلی تاریخ سے لے کے آپ 30 تاریخ تک جلسے کریں، سبیل کریں، کچھ بھی کریں، لیکن 10 محرم کو تعزیہ حسینی جلوس کے ساتھ نکالنا ہی ضروری ہے. ہم کو یہ نہیں لگتا کہ مطلب صرف تعزیہ بنانے سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، امام حسین کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے. میں نے بہت لوگوں سے پوچھا اپنے یہاں کہ امام حسین کے بارے میں، ان کے بھائی کا نام کیا ہے، کتنے بھائی تھے امام حسین، امام حسین کے والد کے نام، ان کے دادا دادی کا نام، امام حسین کب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ سے کب کوفہ تشریف لے گئے. تو یہ ساری نالج ہمارے عوام کے اندر نہیں ہے. تو حضرت یہ تو پہلے کی خالی تعزیہ ہی بنانا چاہیے. یہ نام جو ہے نا، یہ باتیں جو ہیں ہمارے اکثر علماء کو بھی نہیں معلوم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو ان کے خاندان کے نام یاد نہیں ہے تو وہ حسینی نہیں ہے. دیکھیے بناتے ہیں سیدھا سادہ آدمی بھی حسین 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 کرتا ہے، وہ حسین کی محبت میں حسین حسین کرتا ہے. تو حسین حسین تو یہ ہوگا ضرور، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. تعزیہ جب لوگ بناتے ہیں تو وہ خرافات جو اس کے اندر کرتے ہیں تو وہ سب منع کرنے کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ذکر حسین کی محفل سجائیے تو 10 دن تک مطلب پورا وہ تعزیہ ہی بنانے میں صرف صرف کر دیتے ہیں 1 دن کے لیے. جی وہ 1 دن کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، تعزیہ بنانا پڑتا ہے اور اس کے لیے ماحول سازگار کرنا پڑتا ہے. تو علماء اپنا کام کریں، علماء خود بنوائیں، خود نکالیں، اور مطلب یہ کہ منقبتیں پڑھیں، حسینیت زندہ آباد کے نعرے لگائیں، تقریریں کریں، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگائیں، حسین کی شہادت کا اظہار کریں، یزید کے ظلم کا اظہار کریں، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگ جائے کہ آج حسین کا دن ہے، حسین شہید ہوئے تھے، حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا، حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے.
यजीद कातिल था, हुसैन मुसलमान है। ये सारी बातें हैं। जिक्र हुसैन की महफिल सजाने से, इमाम हुसैन का मकाम, करबला का वाकया बयान करने से आवाम को नहीं मालूम होगा। देखिए हजरत, आप जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकालते हैं। तो फिर क्या आवाम को मालूम नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? नहीं, दिन में हम जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं और हाँ, तो ताज़िया भी तो दिन ही में निकलता है हजरत, मिलाद भी मनाते हैं। हाँ, तो जिस आप देखिए जिस तरह से जुलूस मोहम्मदी के कायल हैं, तो इसी तरह से जुलूस हुसैनी के कायल अगर आप हो जाएं तो फिर सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। जुलूस हुसैनी का भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, जुलूस हुसैनी का भी कायल हूँ। माशाअल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो उसमें आप लोगों को आगे आना चाहिए, आवाम की इस्लाह करनी चाहिए। नहीं, मेरा कहना ये है, जिस तरीके से हम जुलूस मोहम्मदी निकालने से पहले मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, रोज रात को मुस्तफ़ा की विलादत बयान करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं, वैसे ही मुहर्रम में भी इमाम हुसैन की शान बयान की जाए, उनकी शहादत। जरूर ये होता है, बहुत जगह होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि रात को मजालिस होती हैं, दिन में ताज़िया निकलता है, और पहली मुहर्रम से लेके यही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ, हाथ में लोग ये सब नहीं करते हैं। तो के पीछे करेंगे तो तब जब उलमा आगे आएंगे। उलमा आगे आते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। तो उलमा तो ताज़िया की मुखालफत करते हैं, ताज़िया नहीं बन पाएगा। तो सारे गांव वाले थोड़ी ताज़िया बनाते हैं, उसमें दो चार जो लोग बनाने वाले होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, कारीगर होते हैं, वही ताज़िया बनाते हैं। बाकी जो गांव वाले लोग हैं या शहर वाले महल्ले वाले लोग हैं, वो हमारे यहाँ मजालिस से करते हैं, जलसे करते हैं, सबीरे लगाते हैं। तो आप अपने यहाँ इस तरह का माहौल कायम कीजिए, आप आगे बढ़िए और उलमा को अपने साथ लीजिए, रात को मजालिस से कीजिए और 10 मुहर्रम को ताज़िया वगैरह निकालिए शान और शौकत के साथ, ठीक है? ताज़िया तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मतलब लोग उस एक दिन के लिए पूरा अपना, हाँ हज़रत, वो हुसैन की महफिल करती है तो उसमें नहीं आते हैं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह।